السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا آپ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ جو دھرنا تھا وہ ختم کر دیا، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہتی ہوں، اس نے تو کہا تھا یہاں سے لاشیں اٹھیں گی، ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں سے اس سے استعفیٰ لے کے رہیں گے، مگر آج تک تو کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ لاشیں اٹھانی تھی اس نے تو کشمیر میں جاتا، بارڈروں پہ جاتا، وہ وہاں دیکھتا کیا حال ہے۔ اس کو 40 سال ہو گئے ہیں یہ اسمبلی میں، اس نے تو کبھی بات کشمیر کی کہی نہیں۔ مولانا نے تو کبھی بات کی نہ کشمیر کے بارے میں، اس کا کام تھا کبھی بات تو کرتا۔ آج یہ کرسی کے لیے پھر رہا ہے جگہ جگہ میں، مجھے کرسی ملنی چاہیے، یہ اس نے غلط کیا ہے۔ یہ کیوں کہ اس کا کام تھا یہ کشمیر میں چکوٹی میں ہر جگہ جاتا، اس بات پہ یہ کہتا بھی کشمیر کو آزاد کراؤ، پھر ہم اس کے ساتھ ہوتے، مگر وہ نہیں آیا وہاں۔ یہ کیوں آیا؟ اپنی کرسی کے لیے آیا۔ جس نے کرسی، یہ کرسی کے بارے میں لڑ رہا ہے نا، نہ اس نے کوئی مہنگائی کی بات کی، نہ اس نے کچھ اور بات کی، صرف یہ کہتا ہے عمران خان استعفیٰ دے، عمران خان استعفیٰ دے۔ عمران خان کیوں استعفیٰ دے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے مہنگائی ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا ملک بالکل ٹوٹا ہوا ہے، ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ کاروباری ہیں۔ میں کہتی ہوں جب کاروبار ہوگا، ٹیکس دیں گے، جیسے باہر کے لوگ خوشحال ہیں تو ہم بھی خوشحال ہوں گے نا، ہمیں بھی سہولتیں ملیں گی۔ مگر ایک گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، گھر کو چلانا بہت مشکل ہے۔ مگر مولانا کا کام نہیں تھا یہاں دھرنا دینا، اس سے پتہ بھی تھا کشمیر میں کتنا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مودی ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے مودی نے وہاں فرعون بنا ہوا ہے، مودی کا کام نہیں ہے اس طرح مسلمانوں پہ۔ وہاں کیوں نہیں اس نے دھرنا کیا؟ ظفر آباد جاتا، چکوٹی پہ جاتا، جا کے وہاں دھرنا دیتا، پار چلے جاتا، وہاں لاشیں کرتا نا۔ یہاں اپنے ملک میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے میں دھرنا دوں گا، لاشیں اٹھاؤں گا، یہ کروں گا، پھر وہ مودی تو ہم پہ شیر ہو جائے گا نا۔ جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے تو وہ انڈیا تو ہم پہ شیر ہو جائے گا، تو یہ ایسے تو بات تو نہیں بنے گی نا۔ اس کا کام ہے یہاں سے چلا جائے، اگر چلا گیا تو اس کی مہربانی ہے، اگر وہ چلا گیا اس کا کام نہیں ہے کبھی ایک پارٹی سے کو کہتا ہے، کل تک تو پیپل پارٹی کے ساتھ تھا، پھر مسلم لیگ کے ساتھ تھا، آج تو آزاد ہو گیا۔ یہ کام تو وہ غلط کر رہا ہے نا۔ پہلے وہ دیکھے کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، 3 ماہ ہو گئے ہیں وہاں، دیکھیں روٹی ان کو نہیں مل رہی، گاڑیاں نہیں وہاں چل رہی، دوائیاں نہیں وہاں مل رہی، اس بات پہ غور کرے۔ یہ غور نہ کرے یا دھرنا دے، اتنا کوئی پاکستان امیر ہے روز الیکشن کرائے گا، روز الیکشن کا دنیا بھوکی مار رہی ہے، یہ الیکشن کراتے ہیں۔ مولانا صاحب نے پلان بھی دیا جس میں پورے ملک کی تجارتی سڑکیں بند ہوں گی کل، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ چل وہ 4 سڑکیں بند کرے گا تو نقصان ہی اٹھائے گا نا، نقصان اس کو ہوگا، پاکستان کو ہوگا، مولانا کو تو نہیں ہوگا نا۔ مولانا کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مولانا کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان سے استعفیٰ کس بات پہ مانگ رہے ہیں؟ اس بات پہ کہ وہ پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے مثبت چہرے پر واضح کر رہے ہیں، پاکستان کو مثبت تصویر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے سکھ برادری کا اعتماد حاصل کیا ہے، اس واسطے کہ انہوں نے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنائی ہیں اور غریب لوگوں کو سہارا دیا ہے۔ بے شک مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی عارضی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس میں مہنگائی ہوتی ہے، لیکن آخر کار برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مدینہ ریاست ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے، تو یہ ہمیں سب سے پیاری لگی ہے، کیونکہ آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا، ہمارے بڑے بڑوں نے بھی نہیں سنایا کہ کسی پاکستان کے حکمران نے یہ کہا ہو کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ تو یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں، تو یہ پیپل پارٹی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں، ہر دور میں یہ حکومت میں رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا آج تک پاکستان کے لیے؟ انہوں نے الٹا پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے پاک فوج پر گالیاں بھونکی ہیں، انہوں نے علماء پر گالیاں بھونکی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ ایسے کرنے سے پاکستان کا مثبت رویہ دنیا میں جائے گا یا غلط رویہ جائے گا؟ تو ایسے کرنے سے یہ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں یا پاکستان کی اپنی جدوجہد کر کے اپنی کرسی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو بیان دیا کہ ہم گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے، لاشیں اٹھائیں گے، لیکن اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بھائی یہ دیکھیں کہ جو زیادہ دور نہیں جاتے، کل پرسوں جو بارش ہوئی ہے، تو اس بارش میں کوئی ایک تصویر دکھا دیں جہاں مولانا فضل الرحمان کھڑے آسمان کے نیچے کھڑے ہونے پر ایک وہ جو کیا کہتی ہیں کہ وہ بارش کی آئی ہوں، پانی کا قطرہ بھی آیا ہو۔ تو یہ جو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ گولیاں کھا لیں گے، یہ گولیاں انہوں نے نہیں کھانی، گولیاں دراصل غریب عوام نے کھانی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہے، وہ تو جا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کنٹینر میں جہاں AC بھی ہے، گرم ہوا والا، ٹھنڈی ہوا والا، اور ان کو طرح طرح کھانے مل رہے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ عوام نیچے مر رہے ہیں، عوام مرے، ان کو صرف کرسی چاہیے، ان کو صرف یہ تکلیف ہے کہ اس دفعہ وہ حکومت میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟
اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم کبھی کہتے ہیں ہم گولیاں کھا لیں گے, کبھی کہتے ہیں حکومت کو استعفیٰ دینا ہوگا, سلیکٹ حکومت وغیرہ وغیرہ. صرف اس واسطے کہ وہ سلیکٹ نہیں ہوئے اس دفعہ. ہر دفعہ وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے حکومت کو. نواز حکومت بھی ٹھیک چلی ہے, PPP بھی ٹھیک چلی ہے, اس وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ تھے. اس دفعہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو اس لیے یہ حکومت غیر حقیقی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کہتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں عمران خان پر انشاءاللہ پورے اعتبار ہے کہ وہ ملک کو مثبت راہ پر لگائیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے مثبت چہرہ پاکستان کا واضح کریں گے. تو کیا مولانا صاحب عوام کے لیے نہیں نکلے؟ بالکل بھی نہیں نکلے. عوام صاحب مولانا صاحب سے نکلے ہیں اور اپنی کرسی اور جدوجہد کے لیے, اپنی سیٹ کے لیے نکلے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ صحیح نہیں ہے, تو وہ ان کا بیٹا اسمبلی میں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہتے ہیں استعفے دے دیں گے. ان کو چاہیے کہ ان کے بیٹے کو پہلے دن استعفے دے دینا چاہیے تھا کہ ہم ایسے اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اپوزیشن استعفے دے دے گی. آج تک کسی اپوزیشن نے کسی سیٹ پر استعفیٰ دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پیچھے اپوزیشن نہیں کھڑی, صرف وہ ہے کہ وہ ان کو آگے لگا کر پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں, ان کو دیوار پہ چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہ عمران خان کا سپورٹ کرتا ہوں, نہ ہی اس ملک کا سپورٹ کرتا ہوں. اس نے بولا جب اس ملک میں کیا آئے گا, تبدیلی آئے گا. ہم نے تو ووٹ دیا تھا, ٹھیک ہے. اس کا حکمرانی کا کتنا سال ہوگا؟ 1 سال ہو گیا. وہ کس چیز میں پھنسا ہوئے؟ ادھر کشمیر مسئلے میں وہ پھنسا ہوئے. رات میں تم کو پتہ ہے کتنا لڑکی اس جگہ اٹھاتے ہیں لوگ, کتنا 12 سال کا 8 سال کا لڑکی اٹھا رہے لوگ. اس کا پوچھنا تم ادھر اسلام آباد میں لوگ لایا تھا, صحیح ہے, تم نے صحیح کام کیا تھا. مہنگائی ہے ملک میں, تم نے لوگ لایا تھا ادھر. اگر تمہارا پاس 400 کروڑ لوگ ہیں, اگر یہ لوگ تم نے ادھر کشمیر پر لے کے جا رہا تھا تو کتنا اچھا بات ہوا. وہی لوگ, یہ تم نے تو آدھا بھی نہیں لے کے گیا. اگر یہ آواز اٹھایا تھا, یہ میرے ساتھ ہے یہ لوگ, میں ادھر کشمیر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تم آج بھی تیار ہے, یہ ملک بھی پھر بھی کلمے کے لیے تیار ہے. تم نے تو تھوڑا سا بھی نہیں پوچھا, تو اپنا لیڈری کا بات کرتے ہو. تو ادھر جاؤ نا, ادھر لگنے کا کیوں بات نہیں کرتے؟ تم تو اپنا ادھر حکمران بن جاؤں گا, میں اپنا پیٹ بھروں گا. یہ تو چھوڑو, ہم بھی اگر تم اچھا بن گئے میں آپ کو بھی ووٹ دوں گا, صحیح ہے. یہ تو پہلے تو اس سے تو ادھر تو پوچھو گا نا کیا مسئلہ چل رہا ہے. چھوٹا 8 سال 12 سال کا لڑکی رات میں قسم خدا کی لوگ اٹھاتے, کوئی کسی کو پتہ نہیں. وہ ادھر کدھر میں پھنسے ہوئے؟ ادھر پھنسے ہوئے اس لیے جو میں اپنا پاکستان بناؤں گا. کیوں؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, اب عمران خان بچاتے. اب انشاءاللہ مرگ تک اگر عمران خان زندہ ہوا ہم ان کے ساتھ ہیں. کوئی بھی ہم نہیں منع کر دے گا انشاءاللہ. بس میرا یہ مطالبہ ہے. تعز من تشاء و تذل من تشاء, عزت اور ذلت اوپر دینے والا ہے. باقی وہ اللہ کا پتہ ہے کہ اس میں دل میں کیا ہے اور کس مقصد کے لیے نکلا. وہ میں صرف پاکستان عوام سے درخواست کروں گا کہ بھائیو, دوستو, بزرگوں, بچوں, جو در نہ کر رہے وہ پاکستان کا نقصان میں ہے, مفاد میں نہیں. بالکل. جس نے کیا جو کر رہے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتا ہے. آج دیکھو اس منڈی میں صبح آؤ اور لوگ بچی بینگ مانگ رہے. اس کا وجہ ادھر نہیں ہے. ہمارا پشتو میں ایک مثال ہے. وہ ایک آدمی نے اندوانا و لسی کہتا تھا. وہ دوسرے بندے نے پوچھا کہ اس کے دودھ آپس میں نہیں لگتا ہے. اس نے آپس میں اس کے لگتا ہے, ہمارے ساتھ نہیں لگتا ہے. کیوں؟ ہم بیچ میں چل جاتا ہوں. جو در نہ کرے تو پاکستان عوام کا دشمن ہے. بل جو بھی ہو, ایک گلہ خان صاحب سے ہے. خان صاحب نے اچھا لیڈر ہے, مخلص لیڈر ہے. صرف اور صرف اس کا کمزوری یہ ہے, وہ کمزوری میں بتا رہا ہوں. آپ نے وہ وڈیرا پکڑ کے, وہ چور پکڑ کے, وہ جو آپ نے بولا اس نے مطلب چوری کیا, وہ پکڑ کے جیل میں ڈالا. اس کا جائیداد ہے, اس کا مال ہے, اس کا بار بھی پیسے ہے. اس لیے کہ وہ خزانہ بھرو, لوگ عوام کے لیے مطلب تکلیف بٹاؤ, بے روزگاری وہ بنگئی. ٹھیک ہے. خالی یہ بات تو نہیں ہے کہ مطلب وہ جیل میں ڈالو, مطلب وہ دال کھاؤ. حساب کرو, حساب دو اور حساب دوں گا. بات حساب کا ہے. لوگ فقر سے مر رہے, لوگوں کا کیا حال ہے. خان صاحب جو
क्या उससे हिसाब करो और हिसाब लो और गरीब लोगों के ऊपर रहम करो। ठीक है, तो जो मौलाना साहब यहाँ निकले हैं खान साहब से इस्तीफ़ा लेने के लिए, मैंने आपको पहले क्या बोला, जो लेने वाला देने वाला वो ज़ात है। और बाकी जब एक आदमी शादी करते हैं इसके लिए सिर्फ एक दुल्ही आता है, ये ढोल बजाना, रक़्स करना, इसका एक शो है। हर हुकूमत एक शो चलाता है अपने लिए, एक शो चाहता है। एक शो चलाता है।